बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब हुकूमत चूँकि बहुत ज़्यादा इक़दामात पंजाब आवाम के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बहबूद के लिए गो न गो सूरत हाल में चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहिबा की इस वक्त सरकर्दगी में मुकम्मल मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं, वहाँ कानून, इंसाफ और अमन आमा के तौर पर भी बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। आपने देखा माजी करीब के अंदर एक इदारा बनाया गया जिसका नाम CCD था, जिसका चेयरमैन भी इस वक्त चट्ठा साहब को बनाया गया। और गो न गो आपने देखा कि पंजाब में जो इस वक्त 2026 आने वाला है और क्राइम की जो शरह है तमाम तर 36 के 36 या 38 अजला के अंदर 50% से कम हो चुकी है। कुछ अजला में ये जराइम की शरह 70% से भी कम हो चुकी है। माजी में तो ये कत्ल, गारत, अगवा, बराए तवान और हरासमेंट के ऊपर CCD का कंट्रोल था, मगर वक्त के साथ साथ इनको और भी जनाब साहब मंशियात के हवाले से भी अथॉरिटी दी गई। अभी लेटेस्ट जो अथॉरिटी इस वक्त दी गई है वो है ऑनलाइन ठग, यानी ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड, ऑनलाइन होने वाला धोखा। इस हवाले से CCD के हवाले कर दिए गए हैं पंजाब के अंदर ये तमाम तर मुकदमात। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि डिजिटल मईशत को फ़रोग़ दिया जाए, डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि हर तरह की जो करेंसी का लेन देन है फ़िज़िकल शक्ल को कम से कम और बहुत कम करके मज़ीद डिजिटलाइज़ किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को इन्हांस किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम को हर जगह बरूए कार लाया जाए, छोटे से छोटी जगह यानी माइक्रो से माइक्रो और मैक्रो तक मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को डिजिटलाइज़ किया जाए। मगर अफसोसनाक अमर एक चीज़ ये है, जहाँ डिजिटल मईशत की तरफ हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, वहाँ डिजिटल फ्रॉड भी आए दिन हमारे सामने मुख्तलिफ़ शक्लों में रूनुमा हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो ऐसे ठग हैं जो डिजिटल फ्रॉड्स का बायस बनते हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं या इनफरादी तौर पर लोग हैं, उन तमाम को काउंटर करेगा पंजाब के अंदर CCD। जी हाँ नाज़रीन, अब ये इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमात दर्ज हों, शिकायत दर्ज हो और उनके हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई बरूए कार ना लाई जा सके, या ऐसा ना हो सके कि किसी किस्म की कार्रवाई उससे पुश डाल दी जाए या कानून आपका साथ ना दे सके। नाज़रीन, ये इस वक्त ये भी होगा, इसके साथ साथ जहाँ काउंटर किया जाएगा वहाँ एक बात की तायीद की गई है कि जो मुतासरीन होंगे, जो विक्टम्स होंगे, उनकी रकूम भी उनको वापस करवाए जाएंगे। ये खुश आइंद इक़दाम है और इसकी पेशरफ्त हो चुकी है। नाज़रीन, आज के दिन से आपको बताते चलें, ऑनलाइन फ्रॉड अब कोई भी करेगा, कहीं भी करेगा, पंजाब में किसी भी शक्ल में करेगा, रिपोर्ट होने की सूरत में जब CCD उसको काउंटर करेगा तो ऐसा कोई भी शख्स ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि कानूनी गिरफ्त में भी आ जाएगा। नाज़रीन, ये ऑनलाइन फ्रॉड किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये कहानी है आपके एतमाद की। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर फ्रॉड करने वाला, धोखा देने वाला शख्स सबसे पहले आपका एतमाद जीतता है। आपका एतमाद किस सूरत में जीतता है? यकीनी तौर पर एक धोखा, एक दिल फरेब नक्शा, एक नफ्सियाती खेल, यहाँ से बात का आगाज़ होता है। ये बात का जब आगाज़ इस बुनियाद से होता है तो वहाँ लालच, वहाँ बरूए कार सामने आ जाता है, जहाँ नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर ऑनलाइन फ्रॉड की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जिस हवाले से हम बात करें, अब ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर नाज़रीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। फेक मैसेजेस आप में से बहुत सारे लोगों को मौसूल हुए होंगे, माजी करीब में भी अब तक उनके ऊपर कला कमा किया जा रहा है। इसी तरीके से जायज़ है, इजी पैसा कॉल्स हैं, झूठ और धोखे पर मबनी काले हैं, झूठ और धोखे पर मबनी अशिया को बेचना है, ऑनलाइन प्रमोशन करना है, और इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जाली बैंक का नुमाइंदा बनकर बैंक के अंदर से कॉल करनी है, उनको काउंटर करना, इंटरसेप्ट करना, उस हवाले से भी बात करनी, और पैगामात जाली सरमायाकारी, यानी किसी भी स्पॉन्डी स्कीम के अंदर सरमायाकारी के हवाले से जाली मोहब्बत हो गया, जाली निकाह हो गया, जाली वीज़ा हो गया, जाली डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, OLX, सो एंड सो ऑन, मुख्तलिफ़ शक्लों में, और इसी तरीके से जाली लिंक्स हैं, जाली सी ऐप्स हैं। यानी ये तमाम तर चीज़ों को आप एक जगह कवर करें तो जो डिजिटलाइजेशन कहलाती है, ये फ्रॉड जस्ट एक क्लिक होता है और आपका तमाम तर डाटा चोरी हो चुका है। और इसके साथ साथ आए दिन आने वाले जो इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में कहा जाए, पाकिस्तान में वैसे 85% से ज़्यादा यहाँ पर जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, वैसे तो ब्रोथल हैं, कॉल सेंटर के नाम पर एक झूठ है, एक धोखा है, एक फरेब है, एक दगा है। आज भी कराची के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसके अंदर जनाब बैरून मुल्क के भी लोग पकड़े गए हैं और अरबों रुपया
ریکور کیا گیا۔ ماضی قریب میں بھی ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں، مگر اب اس پر زور پکڑا جائے گا کیونکہ 85% سے زیادہ کال سینٹر جھوٹ پر، دھوکے پر، دغے پر، بے ایمانی پر اور 2 نمبری پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ کال سینٹر کی آڑ میں لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے، یو ایس ہو، یو کے ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، میڈیکل ہسٹری ہو، ان کی بلنگ ہسٹری ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ فیک آئی ڈیز بنانا ہو، اور فیک آئی ڈیز کے اندر چاہے وہ، جیسے ہم ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کر رہے ہیں، جیسے ایڈیاڈاس ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی رینون کمپنی ہے، جسٹ فار ایگزامپل، اس کی جو ڈومین ہے وہ جعلی بنائی جاتی ہے، ایس سی او کیا جاتا ہے، وہ بڑے ماہر انداز میں کیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب اس پر کلکس آتے ہیں تو وہاں پر بائی پاس سسٹم کو کرتے ہوئے مختلف ممالک میں ایزیلی اب تو ہو چکا ہے ڈیجیٹل اپنا اکاؤنٹ کھولنا، ان اکاؤنٹس کے اندر پیسے وصول کیے جاتے ہیں، اور جسٹ 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ویب سائٹ ہی غائب ہو جاتی ہے اور چوری کرنے والا کروڑوں روپے کا مالک بن کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سکیمنگ تو جہاں چل ہی رہی ہے، یہاں ہو ہی رہی ہے۔ اب یہ صورتحال کسی ایک شخص یا ایک فرد تک نہیں رہی، بلکہ ایک منظم گروہ ہی نہیں بلکہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے، اور یہ انڈسٹری اس قدر وقوع پذیر ہو رہی ہے، آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں ہر دوسرا تیسرا شخص آن لائن کاروبار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کتنے کو آن لائن کام ہے، کتنے کو آن لائن کاروبار ہیں، یقیناً ہیں، مگر ایسا نہیں جس انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اسپیشلی طور پر جب بٹ کوائن کی ہم بات کرتے ہیں، بٹ کوائن کے دور میں جس شکل میں یہ چور بازاری کی جا رہی ہے، جس انداز میں کی جا رہی ہے، وہ تو ایک پورا ایک پروگرام الگ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بہت بڑا اسکیم، بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا دغا اور بے ایمانی کے نام پر ہے۔ یہ بھی سب سے اسی کے اندر آئیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جہاں قوانین کی بات ہے وہاں پیکا ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز 2016 ایکٹ ہے۔ یہ سب جرائم قابل سزا جرم قرار پائے ہیں، یعنی ڈیجیٹل فراڈز کے اندر آتے ہیں، اور جس میں سزائیں ہیں، جرمانے ہیں، اکاؤنٹ سیز ہونا ہے، جائیدادوں کا سیز ہونا ہے، حالات کا ضبط ہونا ہے، ایک لمبی چوڑی قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پینل کوڈ PPC، اگر کوئی مالی نقصان ہو چکا ہے، دھمکی یا بلیک میلنگ کا کوئی اکاؤنٹ بن چکا ہے، یا اس حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہے، تو ایک لمبی سزا ہے جو 3 سال سے لے کر 14 سال تک ہو سکتی ہے، جس میں جرمانہ بھی ہے۔ اب CCD ناظرین، ایسے موبائل فون، ایسی موبائل کال، ایسے میسیجز جو ٹریس کیے جاتے ہیں، جعلی کیے جاتے ہیں، جسٹ آپ رپورٹ کریں گے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر CCD ان نمبرز کے نہ صرف IP کو ٹریس کرے گا بلکہ ان کی لوکیشن کو ٹریس کرے گا، ان کی ٹرانزیکشن کو ٹریس کرے گا، کیونکہ آپ کی جو خاموشی ہے وہ فراڈی کے لیے بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان لالچ، حرص اور ہوس کے اندر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی عقل کا نقصان جو ہوتا ہے، یعنی عقل کے اندھے کا سب سے پہلا نقصان فائنینشیل نقصان ہوتا ہے۔ پولیس تو ہمیشہ بعد میں ہی میں آتی ہے۔ ناظرین، CCD کا ایک ہی بات کرنا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں ہر قدم کا ایک نشان ہوتا ہے۔ یہ مت بھولیے، ڈیجیٹلائزیشن کے اندر کسی بھی قدم کا کوئی نقش نہیں ہوگا، یہ نقش ضرور ہوتا ہے، اور اب قانون اس نقش کو دیکھ رہا ہے اور ٹریس کرے گا ایسے مجرموں کو۔ ناظرین، جہاں تک ڈیٹا کی ہم بات کرتے ہیں، 2024 کے اندر 13,722، جی ہاں 13,000 سے زیادہ آن لائن فراڈ کی شکایات رجسٹر درج ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو NCCI ہے یا FIA کے اندر جو رپورٹ ہوئے وہ 2 سے 3 ارب روپے کے آن لائن فراڈ تھے، وہ رپورٹ ہوئے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اخباروں کی زینت بنے، مگر ان میں سے شاید چند ایک ہی ہوں گے جس کو عملی جامہ پہنایا جا سکا ہوگا، ورنہ باقی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ اور اس مالیاتی فراڈ کا اگر اوورآل تخمینہ لگوایا جائے تو $9 بلین سے زیادہ بنتا ہے، جی ہاں $9 بلین سے زیادہ بنتا ہے اس کا تخمینہ، جو سالانہ طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اور پنجاب میں جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ دیتا ہے 2022 تک کا، اب تک 26,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ 2022 تک 26,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، اور 2022 کے بعد 23, 24, 25 لگا لیں تو آپ اس کو ڈبل ٹرپل کر لیں، اس سے بھی زیادہ، مگر رپورٹ کچھ نہیں ہوتے کیسز، اور پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر یہ فیک کالز کے اندر، فیک میسیجز میں جنوبی پنجاب کو مہارت حاصل ہے۔ 2024 تک کا ڈیٹا بتاتا ہے 1500 سے زیادہ ایسے کیسز تھے، ایسے وکٹمز تھے جن کے اوپر کالز کی گئی، جن لوگوں نے یہ فیک سسٹم چلانے کی کوشش کی، ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ بہرحال اس صورتحال کے ساتھ ساتھ اب مریم نواز صاحبہ کا سخت ترین آرڈر ہے، اور اس وقت سہیل ظفر چٹھا صاحب کی سربراہی میں پورے پنجاب کے اضلاع میں یہ بھرپور انداز میں کوشش کی جا رہی ہے ان کو گو نہ گو شکل میں گرفت میں لایا جائے۔ آپ سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے، اگر کسی شخص کے ساتھ انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی بھی شکل میں کوئی بھی فراڈ ہوا ہے، کسی بھی انداز میں، سب سے پہلے تو محتاط رہیے،
دوسری چیز یہ ہے کہ پریکاشنری میجرز کو استعمال کیجیے، اور تیسری چیز یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی CCD اب موجود ہے، CCD آپ کے محافظ ہے، CCD آپ کے لیے کان، ناک، ہاتھ اور قانون کا شکنجہ کسنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اپنی اپلیکیشن، اپنی شکایات کو درج کروائیے تاکہ ایک ذمہ داری شہری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پنجاب کے اندر اور کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، سیاسی تبدیلیاں تو بہت زیادہ آ رہی ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کو گفتگو نہ کی جائے، ہر شخص اس پر کر رہا ہے۔ سہیل افریدی صاحب کا پنجاب میں آنا ہو، پنجاب اسمبلی کے اندر آنا ہو، ہاتھا پائی کا ہونا ہو، دونوں اطراف سے غلط سوالات کا ہونا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ رجب بٹ جیسے شخص کے اوپر صورتحال یہ وکلا کا تشدد ہو، یا ایک تجویز ملک میں ہر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹول پلازا بنانے کی تجویز ہو، اور نواز اور مریم صاحبہ کا اس وقت دبئی میں واپس جانا ہو۔ خبریں اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، مزید ان پر گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے جو چیز ایک اچھی چیز ہے، جو خوش آئند چیز ہے، جو بہترین چیز ہے، جس سے پبلک کو بہت فائدہ ہوگا، اس حوالے سے گفتگو کرنا، اس پر بات کرنا زیادہ اہم اور احسن ہے۔ اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔